السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھے. بچوں، آج جو ہم اسٹوری سنیں گے وہ ہے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی. تو سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بچوں، مصر پہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا. اس کا نام تھا فرعون. وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، بہت زیادہ پراؤڈ تھا، بہت مغرور تھا، کیونکہ اس کی حکومت جو تھی وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. اس بات سے وہ اتنا زیادہ مغرور ہو گیا، اتنا پراؤڈ ہو گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. یعنی اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میری عبادت کرو. وہ بنی اسرائیل پر حکومت کیا کرتا تھا. یعنی بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا. بنی اسرائیل پتہ ہے کون ہے؟ بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. اور اسحاق علیہ السلام پتہ ہے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادتی کیا کرتا تھا، ان پہ بہت ظلم ڈھاتا تھا نا. وہ اس وقت زمین کے افضل ترین لوگ تھے بنی اسرائیل. اچھا، فرعون کی جو قوم کے لوگ تھے نا انہیں قبطی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قبطی. تو ہوا کچھ یوں کہ فرعون نے ایک رات خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور وہ اس نے تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا. اور جو بنی اسرائیل کے گھر تھے وہ جو ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا. تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوا. صبح ہوتے ہی جناب اس نے اپنے کاہنوں کو، نجومیوں کو اور جادوگروں کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ تعبیر بتاؤ بھائی اس کی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ مصر میں رہنے والے قبطیوں کو تباہ و برباد کر دے گا. اب تو جناب فرعون کو بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوا. اس نے جو ہے نا آرڈر دے دیا، اس نے حکم دے دیا کہ جتنے بھی لڑکے بنی اسرائیل کے پیدا ہوں گے نا، بچے چھوٹے، ان کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے اور ان کو ذبح کر دیا جائے. تو اس بات پر عمل ہونا شروع ہو گیا. یعنی اتنا ظلم کہ ان کی بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا، بچے جو پیدا ہوئے ہوتے تھے، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو فرعون کے جو قوم کے لوگ تھے وہ فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی اس طرح تو جب سارے لڑکے مار دیے جائیں گے بنی اسرائیل کے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ ہمارا غلام کون بنے گا؟ ہمیں تو خود اپنے کام کرنے پڑ جائیں گے. تو فرعون کو یہ بات تھوڑی سمجھ میں آئی. تو اس نے کیا کیا، ایک نیا حکم دیا. اس نے ایک نیا آرڈر پاس کیا کہ بھائی 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے نا وہ تو ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا لڑکے، اور اس سے نیکسٹ ایئر جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام، وہ جس سال پیدا ہوئے اس سال لڑکوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا. تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر دوسرے سال نیکسٹ ایئر لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی امی بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی. ان کا گھر نا دریائے نیل جو ہے، ریور نیل، اس کے نا کنارے پہ تھا. وہ کیا کرتی تھی کہ ایک باکس سا انہوں نے لیا، صندوق سا، اس میں وہ بچے کو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھتی تھی اور اس کو دودھ پلاتی تھیں، اور اس سے نا انہوں نے رسی سی باندھ دی تھی باکس میں. جہاں ان کو خطرہ لگتا تھا نا کہ بھئی فوجی آ رہے ہیں فرعون کے، تو وہ اس رسی کو چھوڑ دیا کرتی تھی، وہ آگے کو چلا جاتا تھا باکس. اس کے بعد جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا اب خطرہ ٹل گیا ہے، یعنی اب نہیں آ رہا ہے فوجی، تو وہ رسی کو کھینچ لیا کرتی تھی اور بچے کو دے دیا کرتی تھی. اب یہ ہوا کہ سختی زیادہ بڑھ گئی. تو اب انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم جو ہو بچے کو باکس میں ڈال کے اور چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ بچے کو واپس لے کے آئیں گے، تمہیں لوٹائیں گے اور اس بچے کو نبوت عطا کریں گے. اب ان کی امی نے کیا کیا کہ باکس میں حضرت موسیٰ کو لٹا کے اور دریا میں چھوڑ دیا، اور ان کی بہن سے کہا کہ تم نا اس کے پیچھے جاتی رہو. اب بہن جو تھی وہ دیکھتی رہی کہ یہ کہاں جا رہا ہے صندوق، نا باکس جو ہے. وہ صندوق جو ہے وہ بہتے بہتے جناب پہنچ گیا فرعون کے محل کے پاس. اب وہ فرعون کے محل کے پاس جب پہنچا تو وہاں فرعون کے محل کے لوگوں نے اس صندوق کو اٹھایا. اب وہاں تھی فرعون کی ملکہ حضرت آسیہ علیہ السلام. انہوں نے جیسے ہی صندوق کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے بہت پیارے بچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی اور وہ اس سے بہت محبت کرنے لگیں. فرعون جو ہے نا اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اس بچے کو ذبح کر دو، اس کو قتل کر دو. لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں یعنی کوئی فائدہ پہنچائے. اب ہوا بچوں یہ کہ حضرت آسیہ کو 2 فائدے ملے. ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں اسلام لے آئیں، اور پھر یہ کہ آخرت میں ان کو جنت میں گھر ملا. یہ 2 ان کو فائدے اللہ تعالیٰ نے پہنچائے.
حضرت موسیٰ جو ہیں وہ جب ان کو ملے تو وہ لوگوں نے انہیں محل میں کھلانے پلانے کی کوشش کی کہ بھئی کچھ کھا لیں کچھ پی لیں، لیکن وہ تو روئے جا رہے ہیں۔ ان کی بہن یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جہاں پر اس بچے کا جو ہے وہ بہت خیال رکھا جائے گا اور اس بچے کی بہت اچھی طریقے سے پرورش کی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی ان کی امی کے پاس ہی حضرت موسیٰ کو لایا گیا۔ انہوں نے جب دودھ پلایا تو وہ دودھ پینے لگے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ ہمارے محل میں ہی آ کے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں محل میں تو نہیں آ سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر ہیں، بچے ہیں، مجھ پر کافی ذمہ داریاں ہیں گھر کی، تو آپ یہ کریں کہ بچے کو میرے پاس چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی کہ وعدہ جو ان سے کیا تھا اس کو پورا کیا کہ یہ بچہ واپس آپ کو لوٹائیں گے۔ اور بچوں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، کیا پتہ ہے کہ اگر ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں نا کہ میں تمہیں یہ کام کر دوں گا، میں تمہارا، یا امی میں یہ کام نا اچھا میں اچھا سنا اب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، میں آپ سے پرومس کرتا ہوں میں یاد کر کے سناؤں گا، تو وہ وعدہ ہم نے پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم وعدہ پورا نہیں کرتے نا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے بھی وعدہ جب بھی کسی سے کرنا ہے تو اس کو کوشش کرنی ہے کہ پورا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امی کے پاس آ گئے اور پتہ ہے ان کی امی کی جو ہے وہ تنخواہ بھی باندھ دی گئی کہ بھئی دودھ پلانے کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ماشاءاللہ بہت طاقتور تھے، بہت اچھے یعنی قوی بچے تھے، جسے کہتے ہیں نا، بہت طاقتور، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے اخلاق بھی بہت اچھے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ 2 آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک تو قبطی تھا یعنی فرعون کی قوم کا آدمی، اور دوسرا بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تو وہ اس کی طرف مڑے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس آدمی کو ایک دم نا مکہ سا لگا، جو قبطی تھا وہ مر گیا اس سے، کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ بہت طاقتور تھے اور ان کی یعنی کہ ان سے یہ غلطی سے ہوا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو نا اس کا بڑا دکھ ہوا، کیونکہ وہ تو جھگڑا روکنا چاہتے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو مار دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطانی کام ہے، شیطان تو دشمن ہے، بہکانے والا ہے، اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ تو بچوں، ہمیں بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور پھر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ وہ غلطی نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اب ہرگز کسی گناہ گار کی مدد نہ کروں گا، یعنی ہم نے بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر ہمارے گھر میں بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، بڑے بہن بھائی یا چھوٹے بہن بھائی، تو ہمیں فوراً اس کو سوری کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام، پھر یہ وقت گزر گیا، دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، انہیں تھوڑا ڈر تھا کہ بھئی لوگوں کو پتہ نہ چل گیا ہو کہ ان سے اس طرح سے وہ آدمی ان سے غلطی سے جیسے مر گیا ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا نا، وہ آج دوسرے قبطی سے لڑ رہا تھا اسی طریقے سے، اور وہ اسی طرح سے شور مچا رہا تھا، تو اس نے فوراً پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو بڑا عجیب لگا، انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، تو بالکل غلط حرکت ہے تمہاری۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ انہوں نے چاہا کہ جھگڑا ختم کروائیں، تو وہ بنی اسرائیل کا شخص سمجھا کہ یہ جو ہے نا یہ شاید مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے قتل کر دیا تھا اس قبطی کو؟ اس طرح قبطی کا جو قتل تھا نا اس کا راز کھل گیا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے نا شخص جو ہے وہ مر گیا ہے۔ تو جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی تو اس کو تو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے آرڈر دے دیا، ان کا حکم دے دیا کہ بھائی ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب کیا ہوا کہ ایک آدمی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا وفادار تھا، ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں کہا کہ تمہارے نا قتل کا مشورہ کیا جا رہا ہے اور آپ جو ہے نا وہ یہاں سے چلے جائیں، یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ وہ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو کبھی مصر سے باہر گئے ہی نہیں تھے، خیر وہ اللہ کا نام لے کر نکلے مصر سے، اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے کر چلے گا۔ پھر آپ مدین پہنچے۔ اب بچوں اس سے آگے جو ہے نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور آج ہم نے 2 باتیں سیکھی ہیں۔ کیا سیکھا ہے ہم نے؟ کہ ایک تو ہم نے وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، جب بھی کوئی پرومس کرنا ہے تو پرومس کو ہم نے وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، اور اگر کبھی ہم کسی سے یعنی کہ تو ہمیں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور پھر آئندہ اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔